باب فضل الفقر. حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. باب نمبر 16 باب ہے باب فضل الفقر، فقیری کی فضیلت، فقیری اور مسکینی کی فضیلت. اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پہ میں اس جانب اشارہ کر دوں کہ شروع سے علماء کرام کے درمیان ایک مسئلہ چل رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے ذرا دھیان سے، کہ صبر کرنے والا فقیر افضل ہے یا وہ مالدار افضل ہے جو شکر ادا کرنے والا ہے؟ مقابلہ زبردست ہے، دھیان سے مقابلہ بہت زبردست ہے. علماء کرام مقابلہ کرواتے کرواتے تھک گئے ہیں، نتیجہ ابھی تک نہیں نکل رہا. یعنی کہ کبھی وہ دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ فقیر بہتر ہے جو نماز پڑھنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہو. یہ افضل ہے کس سے؟ مالدار آدمی سے جو شکر کرنے والا ہے. اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں نہیں، وہ افضل ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کے باوجود نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مال پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو افضل ہو گیا، کیونکہ غریب آدمی صرف صبر کر رہا ہے، نماز وہ بھی پڑھتا ہے تو یہ بھی پڑھتا ہے، روزے وہ رکھتا ہے تو یہ بھی رکھتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ مسجدیں بنا رہا ہے، بیواؤں پہ خرچ کر رہا ہے، یتیموں پہ خرچ کر رہا ہے، مدرسوں پہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ افضل ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہاجر فقیر، کون جی؟ مہاجر فقیر مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے. مال کا حساب بھی تو دینا ہے نا، فقیر نے حساب تو نہیں دینا. اور جو کہتے ہیں کہ افضل وہ ہے جس کے پاس مال ہوا پھر بھی وہ نیک ہے، شکر ادا کرنے والا ہے، اس کی دلیل ایک اور ہمارے پاس حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کیا حدیث ہے جی؟ کہتے ہیں یاد کریں اس حدیث کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غریب لوگ آئے تھے. کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، کیسے؟ کہتے یہ جو مال والے ہیں اللہ کے رسول، یہ تو سارا اجر لے گئے، ساری نیکیاں لے گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے. اللہ کے رسول نے کہا کیسے بھائی؟ اللہ کے رسول ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر پاتے. تو آپ نے پھر کیا علاج بتایا تھا اس کا؟ آپ نے نیک اعمال بتائے، اذکار بتائے کہ یہ اذکار کیا کرو. وہ فقیر دوبارہ پہنچ گیا، اللہ کے رسول اذکار ہم کرنے لگے، ان کو پتا چلا وہ بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے جس پہ چاہے کر دے. تو نہیں، فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس مسئلے میں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس مسئلے پہ گفتگو کرتے 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 آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے
کہ اگر یہ دونوں تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے برابر ہیں تو فضیلت کے لحاظ سے بھی برابر ہیں. آخر میں ان کو یہ کہنا پڑا. تو بہرحال یہاں پہ باب کیا باندھا امام بخاری نے کہ فقیری کی فضیلت. تو امام بخاری کہتے ہیں حدثنا. اچھا یہ سارا علماء کرام میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کس کے بارے میں؟ بلا اس فقیر کے بارے میں جو کیا کرنے والا ہو، اور وہ مالدار جو کیا کرنے والا ہو. ورنہ وہ فقیر جو شرک کرتا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتا، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ سارا اختلاف ان دو آدمیوں کے درمیان میں ہے. جو ایک طرف فقیر ہے تو صبر کرنے والا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور دوسرا مالدار ہے تو اس کو بھی مال نے خراب نہیں کیا بلکہ وہ بھی نیکیاں کرنے والا، توحید کے اوپر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے. ورنہ اگر مالدار ایسا ہے کہ اس کو یاد نہیں کہ رب بھی ہوتا ہے، کہ مسجد بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی. تو باب ہے جی فقیری کی فضیلت کے بارے میں. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی اسماعیل نے. یہ اسماعیل کون ہے؟ نہیں آپ کو بتایا تھا اسماعیل. یہ کون سا؟ شروع میں جو آیا تھا امام بخاری کا استاد بن جاتا ہے جو آ کر. امام مالک رحمہ اللہ کا بانجا بھی اور دماد بھی، اسماعیل بن عبداللہ بن ابی اویس. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبدالعزیز بن ابو حازم نے. ابو حازم کا نام ہے سلمہ بن دینار، اور عبدالعزیز روایت کرتے ہیں اس حدیث کو اپنے باپ ابو حازم سے، اور ابو حازم کے سے روایت کر رہے ہیں سہل بن سعد سعدی سے. دیکھیں جی کتنے راوی ہوئے؟ 4. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، بہت اچھے. 4 راوی ہیں. تو سند کون سی ہوئی؟ رباعی. کون سی ہوئی؟ رباعی، 4 واسطوں والی، 4 راویوں والی. جی تو یہ سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ مر رجل، ایک آدمی گزرا، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. فقالا، تو آپ نے کہا، لرجل، اس آدمی سے، عندہ جالس، جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کتنے آدمی ہو گئے؟ کتنے آدمی ہو گئے؟ 2 ہو گئے نا. ایک گزر کے جا رہا ہے اور ایک آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس آدمی سے کہا جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اور یہ بیٹھے ہوئے تھے کون ہیں؟ ان کے بارے میں پتا چلتا ہے دیگر حدیث سے کہ یہ ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے ہوئے کون تھے؟ ابو ذر غفاری تھے. صحیح ابن حبان سے پتا چلتا ہے. تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ ما رأیک فی ھذا، یہ آدمی جو جا رہا ہے تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی کا کیا مقام ہے تمہارے خیال میں؟ کیسا ہے یہ آدمی؟ فقالا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ابو ذر غفاری نے، رجل من اشراف الناس، یہ آدمی معزز ترین لوگوں میں سے ایک ہے. ھذا، یہ آدمی، واللہ، اللہ کی قسم، حلی، اس قابل ہے کہ ان خاطبہ، اگر یہ کسی بھی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دے تو این کہا، اس کے گھر والے اس لڑکی کا اس سے نکاح کر دیں گے. وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور اس کا معاشرے میں اتنا مقام ہے کہ اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو أن يُشَفَّعَ، اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، مان لیا جائے گا. یعنی کہ بڑا صاحب حیثیت ہے، بڑا اس کا مقام ہے. قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ اب آپ کا امتحان ہوگا. کون کہتے ہیں؟ سہل بن سعد ساعدی، راوی جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں. حدیث کے راوی کون سے صحابی ہیں؟ سہل بن سعد ساعدی. وہ کہتے ہیں فسکت رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کے خاموش ہو گئے. میں نے آپ کو کل بھی توجہ دلائی تھی، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہیں، نیکیاں اکٹھی کرتے رہیں. ثم مر رجل، پھر ایک اور آدمی گزرا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پھر کہا. کس آدمی سے؟ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابو ذر غفاری سے کہا، ما رأیک فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو اب جا رہا ہے؟ فقال، تو کہنے لگے، کون کہنے لگے؟
ابو ذر غفاری یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ آدمی مسلمانوں کے فقیروں میں سے ایک فقیر ہے، یہ فقیر آدمی ہے. کیا جی؟ فقیر آدمی. ھذا حلی ان خطب اللہ ینکا، یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام بھیجے تو اللہ ینکا، اس کا نکاح نہ کیا جائے. یہ جدھر بھی پیغام بھیجے گا آگے سے انکار ہو جائے گا، جدھر بھی نکاح کا پیغام بھیجے گا کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ فقیر آدمی ہے. وَإِن شَفَعَ لَا يُشَفَّعَ، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ، اور اگر یہ کوئی بات کہے تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ بات کہیں شروع کر دے لوگ چلے جائیں گے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابو ذر غفاری نے دونوں آدمیوں پہ تبصرہ کر دیا ہے. انہوں نے وہ تبصرہ کیا ہے جو معاشرے میں لوگوں کا معیار ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ھذا، یہ آدمی، یہ فقیر آدمی جو بعد میں ہے، یہ فقیر آدمی خیر، بہتر ہے، من مل الارض مثل ھذا، پہلے جیسے آدمی سے زمین بری ہوئی ہو، وہ ساری دنیا ایک طرف ہو، یہ اکیلا ایک طرف ہو، تو یہ ان سب سے بہتر ہے. یہ ہے فقیر آدمی کا جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، لیکن مال کے لحاظ سے فقیر، لیکن اللہ کے لحاظ سے فقیر نہیں ہے. اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیے ہوئے ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو، وہ اکیلا ایک طرف ہو. لیکن آپ کی جمہوریت کیا کہتی ہے؟ ہاں جی، جس کے ووٹ زیادہ ہیں وہ حکمران بنے گا. اور صحابہ کرام میں یہ سسٹم نہیں تھا. صحابہ کرام میں یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کا حق ہی انہیں ہے جو سمجھدار لوگ ہیں، عام آدمی کو ووٹ ڈالنے کا حق ہی نہیں ہے. آپ کے نزدیک جو قرآن کا مفسر ہے، جو 60 سال سے ہر رمضان میں قرآن پاک سناتا ہے اور ہر سال قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے، بخاری شریف پڑھاتا ہے، آپ لوگوں کے نزدیک اس کا ووٹ اور اس کا ووٹ جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا برابر ہے؟ ایسے ہی ہے نا. بلکہ آج کے معاشرے کے ہاتھ میں ہو تو وہ کہیں کہ مولویوں کے ووٹ ویسے ہی ختم کر دو. حکمران بنانا دور کی بات ہے، ان کو ووٹ دینے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے ہاں کیا مقام ہے اس آدمی کا جو نماز روزے کا اہتمام کرنے والا ہو، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہو اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی ایک طرف ہو اور وہ آدمی جو پہلے گیا ہے اس جیسے آدمیوں سے زمین بری پڑی ہو، یہ اکیلا ان پہ باری ہے. تو پتہ چلا جی پھر فقیری کی فضیلت کا. لیکن کون سی فقیری؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں، ایمان کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ. ایسے فقیروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان انڈیا میں نظر آتے ہیں، بظاہر مسلمان بھی ہیں، نہ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت آتی ہے، نہ کبھی اللہ کو منانے کے بارے میں سوچا ہے، نہ کبھی اولاد کی تربیت کی ہے، یعنی کہ ہر گناہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، چوری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ ان فقیروں کی بات نہیں ہو رہی. دھیان سے یہ فرق کیجئے گا، بار بار میں کہہ رہا ہوں. چلیں جی پڑھیں. جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی تھی پہلے، اس کی روشنی میں آپ یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ آپ کا داماد کس کو بننا چاہیے. ہماری نگاہوں میں داماد کون ہے؟ مالدار، اچھی جاب والا، چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، شروع کر دے گا جی، بعد میں کر دے گا. نہ کرے پھر آپ کی بیٹی اس آدمی کی بیوی بن کے رہے گی جو بالکل نماز نہیں پڑھتا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ کے پھر نواسوں کا کیا بنے گا؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ اور آپ کی بیٹی کو یہ آدمی کن کن فتنوں میں ڈالے گا
اس کے دین کو خراب کرے گا، اس کی تقوی پرہیزگاری کو ختم کر کے رکھ دے گا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی بیٹی کا خاوند وہ بنے جس کے پاس دین ہو اور اخلاق ہو۔ میں اکیلا دین نہیں کہہ رہا، دین اور بولیے ذرا، اگر دین ہے، نمازیں پڑھتا ہے لیکن اخلاق نہیں ہے اس کا، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، کہ جب تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے ایسا کوئی مرد آئے جس کا دین بھی تمہیں پسند ہو، اخلاق بھی پسند ہو، اسے رشتہ دے دو، اگر نہیں دو گے تو زمین میں فساد ہوگا، فتنہ ہوگا۔ ہاں جی، آپ نے کہا کہ دین کے بعد یہ بھی چیک کرنا ہے جواب مل گئی کہ نہیں مل گئی، کوٹھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کن چکروں میں پڑ گئے آپ؟ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اپنی بیٹی کی آخرت کی فکر کریں، اپنی بیٹی کو اس آدمی کے گھر میں بھیجیں جہاں اس کی جنت بن جائے۔ آپ اس کی 15 سال کی سہولت کے لیے، 20 سال کی جو آئندہ زندگی ہے اس کی سہولت کے لیے اس کی ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اسے جہنم کی آگ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اپنا معیار تبدیل کریں ان حدیث کی روشنی میں، اپنے ہیرو تبدیل کریں ان حدیث کی روشنی میں۔ آپ کا داماد وہ ہو جو دین کے اوپر ہو اور جس کا اخلاق ہو، آپ کے گھر میں آئے، اذان ہو تو آپ کو کہنا نہ پڑے کہ نماز پڑھنے کے لیے چلیں، وہ خود نماز کے لیے جا رہا ہو، فجر کی نماز کے لیے آپ کو اٹھانا نہ پڑے۔ پھر بعد میں آپ مسئلے پوچھتے ہیں، پھر میرے جیسوں کو فون کرتے ہیں، جی کیا کریں اب طلاق لیں، کیا کریں؟ پھر ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لفظ آسان تو نہیں ہے کہ طلاق لیں۔ تو پہلے یہ سوچ لینا چاہیے۔ مجھے ایک عالم دین کی میں گفتگو سن رہا تھا، ان کی گفتگو یوٹیوب پہ موجود ہے، مجھے بڑی پسند آئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت ابھی سے ایسے کر رہا ہوں کہ کل کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اس اپنے لیکچر میں وہ صاحب کہہ رہے تھے، وہ عالم دین کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو 5 سٹار ہوٹل میں بھی زمین پہ لیٹتے دیکھا ہے اور لٹایا ہے، چادر بچھا کر نیچے زمین پہ۔ کس ہوٹل میں؟ 5 سٹار ہوٹل میں۔ اور وہ عالم دین جس کی بات کر رہا ہوں وہ پیسوں کے لحاظ سے بہت آگے ہے، 5 سٹار ہوٹل اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ 5 سٹار ہوٹل میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، یہ بھی بتا دوں، میں بس نام نہیں لینا چاہ رہا اس آدمی کے یہاں پہ، ورنہ وہ اتنا مالدار ہے کہ 5 سٹار ہوٹل اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹے کی تربیت اس کو عالم دین بنا رہا ہوں اور تربیت اس انداز سے کر رہا ہوں کہ کل کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے تو اس کو یہ حالات مشکل نہ لگیں، ٹینشن کا شکار نہ ہو۔ یہ پیغام میں آپ کو اور اپنے آپ کو دے رہا ہوں بیٹی کے سلسلے میں۔ بیٹی کی تربیت شروع سے ایسی کریں کہ اگر کل کو کسی ایسے گھر میں بھیجنا پڑے جو دین والا ہو لیکن دنیاوی سہولتیں نہ ہوں تو اس بیٹی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔